بات کریں گے مسعود صاحب سے جو کہ یو کے سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں اور مسعود صاحب سے بات کریں گے. جی مسعود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, فرمائیے مسعود صاحب. میرا کوشچن یہ ہے جی کہ پچھلی دفعہ وہ بات ہو رہی تھی تحریک پاکستان سے. جی میں نے اس سے پہلے کافی لوگوں سے میں نے بات کرتا ہوں کہ یہ جو آج مولوی حضرات پاکستان میں جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ جو جب ہم ان لوگوں نے تو مخالفت کی تھی پاکستان کی جو کہ ہم ثابت بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں واقعی مخالفت کی تھی, مگر اس کے ساتھ کوشچن یہ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان انڈیا کے زیر اثر رہتا یا انگریزوں کے زیر اثر رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستی پیدا نہیں ہوتی جو آج جماعت احمدیہ کے خلاف بھی ہو رہا ہے, وہ جو سنی شیعہ لاڈے ہیں تو اس وقت بہتر سے بنسبت آج کے. تو آپ کیا کہیں گے کس چیز کے بارے میں؟ جی آپ کا سوال واضح ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ راج جماعت نے مخالفت کی تھی کہ وہ کہتے ہیں پاکستان نہ بنتا تو چلتا, وہ انہوں نے مخالفت صحیح کی تھی. اچھا جی اچھا یہ ٹھیک ہے. جی مجیب الرحمان صاحب آپ سے درخواست کروں گا, مسعود صاحب جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے سوالات ہیں وہ بعض مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو ایک مطالبہ تھا, سارے ہندوستان کے مسلمان ایک مطالبہ کر رہے تھے اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ہندوؤں کے جو معاشی ان کا غلبہ تھا اور جو ان کے حقوق, شروع میں تو کسی نے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا. مسلمان صرف یہ مانگ رہے تھے کہ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر ہمارے حقوق ہمیں دے دو, اور وہ دینے کو تھے. اب تو کانگریس والے بھی کہتے ہیں, وہ اس نے کتاب لکھی ہے جسونت سنگھ نے, کہ یہ پاکستان تو نہرو نے بنوا دیا. مسلم لیگ کا یہ مطالبہ قبول کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دے دیے جائیں تو پھر نہ بنتا, مل جل کے ہندو مسلمان رہتے. لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی, اور اس وقت جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے جمہور مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور وہ لوگ جو اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ مسلمانوں کے مفاد پر ضرب لگا رہے تھے. جماعت احمدیہ نے کبھی بھی مسلمانوں کے مفاد پر ضرب نہیں لگائی. باقی یہ کہ بعد میں اب تاریخ نے کیا نتیجہ دکھایا, اس کے وجوہات کیا ہیں, یہ باتیں ساری ایک فقرے میں حل نہیں ہوتی. کہ اب اگر بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیں جی پاکستانی غلط بنا تھا, تو میں تو اس بات سے اس حد تک اتفاق نہیں کروں گا کہ پاکستان غلط بنا تھا. پاکستان جن لوگوں نے جن خیالات کے ساتھ, جن نظریات کے ساتھ, جن توقعات کے ساتھ بنایا تھا, اس ماحول میں وہ توقعات صحیح تھی. اب یہاں پر پاکستان کا حلیہ بگاڑنے والوں نے جو پاکستان کا بگاڑ دیا, اگر اس کو نہ بگاڑتے تو پاکستان اچھا ہوتا. تو یہ مفروضوں کے اوپر بات نہیں چلتی. ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے کبھی بھی کسی مرحلے پر بھی جمہور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام نہیں کیا, اور یہ کانگریسی علماء جو تھے جو اب پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, اور ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا یہ تو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی, اور اب آگے یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت تو ہم بنائیں گے تو وہ مولوی کی حکومت ہوگی. خدائی اختیارات اپنے پاس سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو غلطی ہے وہ ان لوگوں میں ہے, وہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف جو بات کرتے تھے غلط کرتے تھے, اب بھی جو وہ پاکستان میں دعوے کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بارے میں ہم پاکستان میں کانٹیکٹ کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگوں سے جن کو تحریک پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا, اور ان سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخر قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی اس طرح کے نظریات تھے جو آج بنا دیے گئے ہیں, یا کہ یہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, کن فیزز میں سے گزرتے ہوئے یہ نظریات ایوالو ہوئے ہیں. جس طرح کہ منو بھائی سے ایک دفعہ ہم نے پروگرام میں بات کی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ ہو رہا ہے جو پاکستان بننے کے بعد کی ان لوگوں نے گھڑ لیا. تو ہم تحریک پاکستان کے اس زمانے کے کارکنان سے بات کر رہے ہیں. ایک اس وقت ہم آپ کے ریکارڈڈ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ احمد سعید کرمانی صاحب کا ہے جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی بڑے سرگرم کارکن رہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تحریک پاکستان میں بھی بڑا انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اب ظاہر ہے کہ عمر کے اعتبار سے کچھ ضعیف ہیں, لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ کہاں ضعیف ہوتے ہیں, بڑے انہوں نے محنت کے ساتھ عمر بھر کام کیا ہوا ہے. تو ان سے ہم نے بات کی, انہوں نے ہمارے ساتھ جو مختصر گفتگو کی وہ ہم اس وقت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم احمد سعید کرمانی صاحب. وعلیکم السلام. جی کرمانی صاحب, میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو جذبات اس وقت پاکستان میں پائے جاتے ہیں
کیا جماعت احمدی کے خلاف. جی کیا تحریک حصول پاکستان جو تھی، کیا اس دور میں بھی یہ نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے؟ میرے خیال میں نہیں تھے. جی نہیں تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نفرت کے جذبات ہیں یہ کب در آئے پھر سوسائٹی میں ہماری احمدیہ جماعت احمدیہ کے خلاف؟ تو پاکستان بننے کے بعد ہی ہوئی. جی تو آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں جماعت احمدیہ نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات کی، تو پھر یہ نفرت کب پیدا ہو گئی؟ یہ پاکستان بننے کے بعد ہی ہوئی. پہلے تو ان کے جو لیڈر تھا سرزف اللہ خان، اس نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی. اس نے اپنے انداز میں بہت خدمت کی ہے. تو آپ اس دور سے ہیں، آپ کو کچھ یاد ہے سرزف اللہ خان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ انہوں نے بارڈر کمیشن کے سامنے آرگو کیا کیس پاکستان کا بڑی قابلیت کے ساتھ. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. تو بہرحال سرزف اللہ نے پاکستان کے سلسلے میں بہت خدمت کی ہے، اور اس نے وہ غیر معمولی قابلیت کا آدمی تھا. قائد اعظم بھی اس کا احترام کرتے تھے. تو ابھی دیکھیں آج کل ایک پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، میں کل ہی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سرزف اللہ خان نے کشمیر کا جو کیس تھا اس کو خراب کر دیا. تو یہ تو حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے نا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس نے کشمیر کے خراب نہیں کیا. سرزف اللہ نے خراب نہیں کیا. یہ تو مخالفوں کا پروپیگنڈا ہے. بہرحال اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. جی اور دوسرا یہ بھی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ مسلم ممالک کے لیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کیا کوششیں کی ہیں اس دور میں؟ اس میں اس نے ان کوششوں کو ہم سراہتے ہیں، اور اس نے ان ممالک کی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کرمانی صاحب کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی جو تقریر تھی اس کی آج کل نئی تعویلیں کی جاتی ہیں، آپ اس تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ایسے ویسے بعض لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.